ہندی شاعر بھرتری ہری کے ساتھ ملاقات و صحبت۔ وہاں بہشت میں محلوں اور خیموں میں مقیم حوروں کے لیے میری یہ غزل جو میں نے وہاں گائی مکمل سوز کی دعوت بن گئی۔ میرے اس نغمے یا غزل نے ان میں بھی پوری طرح سوز پیدا کر دیا۔ ان حوروں میں سے ایک نے خیمے سے سر باہر نکالا اور ایک دوسری نے محل کی اوپر کی کھڑکی سے چہرہ نکال کر مجھے دیکھا۔ یعنی یہ پرسوز غزل کون گا رہا ہے؟ اسے دیکھنے کا شوق و جذبہ ان میں پیدا ہوا۔ میری غزل سن کر سب کو ہندوستان کی غلامی کی زندگی پر دکھ ہوا۔ پاک فطرت مولانا رومی زیر لب مسکرائے اور بولے، اے ہند میں پیدا ہونے والے جادوگر زندہ رود علامہ اقبال، تو ذرا اس ہندی نوا شاعر کو دیکھ جس کے فیض نگاہ سے شبنم کا قطرہ موتی بن جاتا ہے۔ وہ ایک بادشاہ ہے جو شاعر بھی ہے اور اس کی شاعری قدر و منزل کی حامل ہے، پھر فقر میں بھی اس کا مقام بلند ہے۔ وہ اپنے انوکھے اور نادر فکر سے خوبصورت نقش بناتا ہے۔ وہ زندگی کے کارخانے سے پوری طرح باخبر ہے۔ جب بھرتری ہری ہماری طرف آیا تو ہم اس کے ہنر خوبیوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے، پھر اس کے ساتھ صحبت آراستہ کی۔ ذرا یہ تو بتا کہ شعر میں سوز کہاں سے یا کیوں کر پیدا ہوتا ہے؟ یہ بتا کہ آیا وہ خود ہی سے پیدا ہوتا ہے یا خدا کی طرف سے آتا ہے؟ ہماری جان میں لذت جستجو سے پیدا ہوتی ہے اور شعر میں سوز آرزو ہی کے مقام سے پیدا ہوتا ہے۔ زندگی مسلسل رواں دواں رہنے کا نام ہے۔ حقیقی عاشق کو فراق میں تڑپنے سے لذت ملتی ہے۔ اگر شاعر کے دل میں کوئی آرزو ہے تو اس کے حصول کے لیے اس میں لذت پیدا ہوگی اور یوں اس کی شاعری صحیح معنوں میں اور پرسوز شاعری ہو جاتی ہے۔ یہ دوزخ اور برزخ اور بہشت سب عمل ہی سے پیدا ہوتے ہیں۔ جیسے تمہارے عمل ہوں گے ویسے ہی تم بہشت یا دوزخ کے لائق ٹھہرو گے۔ کوئی بھی پیدائشی طور پہ بہشتی یا دوزخی نہیں ہوتا۔ علامہ اقبال نے برتری ہری کے شعر کا ترجمہ کیا، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ مشرق کے بادشاہوں کے محل کی طرف روانگی۔ رومی بولے، دل کی آنکھ بیداری ہی اچھی ہے۔ تو درویشوں کی محفل سے گزر آیا ہے، تو نے یہ محفل دیکھ لی ہے، اب ذرا سلاطین کا محل بھی دیکھ لے۔ اس انجمن میں مشرق کے جو بادشاہ ہیں وہ کبھی ایران، افغان اور دکن کا دبدبہ شان تھے۔ ان میں ایک تو نادر ہے جو اتحاد کی رمز سے آگاہ ہے۔ اس نے مسلمانوں کو محبت و دوستی کا پیغام دیا، گویا مسلمانوں کے مختلف فرقوں اور طبقوں کے اتحاد کے لیے وہ کوشش کرتا رہا۔ دوسرا بادشاہ احمد شاہ ابدالی ہے جس کا وجود ایک مثالی وجود ہے۔ اس نے افغانیوں کو ایک ملت کی بنیاد سے آگاہ کیا، سب مسلمان متحد ہو کر رہے۔ تیسرا بادشاہ محبت کے شہیدوں کا امام ہے۔ ہند اور چین اور روم اور شام کی آبرو تھی، مراد ٹیپو سلطان۔ اس ٹیپو کا نام سورج اور چاند سے بھی زیادہ روشن ہے۔ اس کے قبر کی مٹی مجھ سے اور تجھ سے بھی زیادہ زندہ رود ہے۔ اس کی شہادت کے حوالے سے کہا ہے، عشق ایک راز تھا جو اس نے صحرا پہ رکھ دیا۔ تجھے علم نہیں ہے کہ اس ٹیپو نے اپنی جان کس قدر شوق و جذبے کے ساتھ قربان کی۔ خبیث انگریزوں کے خلاف جہاد کرتے ہوئے شہید ہوا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باطل قوت سے ٹکرا کر جام شہادت سے نوش کیا تھا۔ ٹیپو شہید ہوا، گویا وہ سلطان ہوتے ہوئے صاحب فقر بھی تھا
اور یہ دنیا و آخرت کے لحاظ سے بڑی عظمت و بلند مرتب کی علامت ہے۔ سلطان ٹیپو اگرچہ اس مادی و فانی دنیا سے چلا گیا ہے، لیکن اس کا ڈنکا ابھی تک دکن میں بج رہا ہے، اور یہ اس کی بقا و حیات جاوید کی علامت ہے۔ ناصر خسرو علوی کی روح نمودار ہوتی ہے اور ایک مستانہ غزل گا کر غائب ہو جاتی ہے۔ جب تو نے اپنے ہاتھ کو تلوار اور قلم کے گھوڑوں کا سوار بنا لیا، تو پھر اگر تیرے جسم کا گھوڑا لنگڑا ہے یا ارن کا شکار ہے تو کوئی غم نہ کرے، یعنی جب تو صاحب علم بھی ہے اور صاحب قوت بھی، تو جسم کی کمزوری وغیرہ کا سوچے بغیر آگے بڑھتا چلا جا۔ شمشیر کی نوک اور قلم کی نوک ہی سے ہنر پیدا ہوتا ہے، اور اے بھائی، جس طرح آگ سے روشنی اور نارواں کی لکڑی سے آگ پیدا ہوتی ہے، گویا ان دونوں قوتوں علم و شمشیر ہی کے طفیل انسان باہنر یا صاحب عظمت و بلند مرتبہ پاتا ہے۔ اگر کسی بے دین کے ہاتھ میں قلم بھی ہو اور تلوار بھی ہو تو اسے بے ہنر ہی سمجھ، اس لیے کہ جب دین ہی نہیں ہے جو بنیادی شرط ہے، تو پھر نہ تو قلم ہی کوئی قدر و قیمت ہے اور نہ لوہے تلوار ہی کی کوئی قیمت ہے۔ دین کو عظمت و عزت دانا آدمی سے ملی، جبکہ نادان انسان اس کی ذلت و خواری کا باعث بنا۔ ناداں کے سامنے دین کی کچھ ایسی ہی صورت ہوگی جیسے گائے کے آگے چنبیلی۔ گویا گھاس پھوس کھانے والی گائے کو چنبیلی کی کیا قدر ہو سکتی ہے؟ دل کے بگاڑ کے باعث جسم بیکار ہے، لہٰذا تو آنکھیں دل پر جما اور دل کے سوا اور کسی چیز پر نہ لپٹ، تمام تر توجہ دل کی طرف کر۔ دل مردہ دل نہیں ہے، اسے زندہ کر دوبارہ، کہ یہی ہے امتوں کے مرض کہن کا چارہ۔ جب تک دل آزاد ہے جسم بھی آزاد رہے گا، ورنہ جسم کی حیثیت اس تنکے کی سی ہے جو ہوا کے راستے میں پڑا ہو، ہوا اسے اڑا کر لے جاتی ہے، گویا اس جسم کی کوئی قدر و قیمت نہیں۔ جسم کی طرح دل بھی آئین کا پابند ہے۔ بغض و کینہ سے دل مر جاتا ہے، جبکہ دین سے وابستگی کی بنا پر دل زندہ ہوتا ہے۔ دل کی قوت و مقام وحدت سے ہے، اگر وحدت عمل میں آ جائے تو وہ ملت کی صورت اختیار کر جاتی ہے۔ وہ عظیم انسان ٹیپو کہ جس کی گفتار پورے طور پر کردار تھی، اس وقت جب مشرق سویا ہوا تھا وہ بیدار تھا۔ گویا اہل مشرق انگریزوں کی خباثت و مکاری کے ہاتھوں بے بس ہو کر غلامی کی زندگی بسر کرنے پر مجبور ہو گئے، جبکہ اس ٹیپو نے ان غاصبوں سے ٹکر لے کر خود کو شہید کرا لیا، لیکن ان کی غلامی قبول نہ کی۔ زندگی ہر لمحے کا انقلاب ہے، اس لیے کہ وہ ہر پل ایک نئے عالم کے سراغ میں لگی رہتی ہے۔ دوسرے لفظوں میں زندگی مسلسل جد و جہد و عمل اور آگے بڑھنے کا نام ہے۔ بصورت دیگر زندگی موت کے مترادف ہو جاتی ہے۔ ہر وجود کا تانا بانا رفت بود سے ہے، گویا کائنات کی ہر شے ماضی کو لوٹ جاتی ہے، فنا ہو جاتی ہے۔ یہ سارا ذوق نمود اسی رفت بود ہی سے ہے، یعنی کائنات کا وجود ہی فنا پر قائم ہے۔ ایک شے وجود میں آتی ہے تو پھر فنا ہو جاتی ہے، اور کوئی دوسری شے وجود میں آتی ہے، یہ سلسلہ یوں ہی جاری رہتا ہے۔ اگر تیرا سینہ تیر کھانے کے لائق ہے تو پھر تو دنیا میں شاہین کی سی زندگی بسر کرے گا اور شاہین بن کر مرے گا۔ دنیا میں کسی کی محتاجی اختیار نہ کر، بلکہ اپنی روزی کا سامان خود کر، ہر شے سے بے نیاز ہو جا اور ہر شے پر غالب ہو جا۔ اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے، اس لیے کہ زندگی میں جد و جہد و عمل ہی سے بقا کا سامان ہوتا ہے۔ میں نے خدا سے لمبی عمر نہیں مانگی،
ایک طویل زندگی ایک بیکاری اور محتاجی میں گزرتی ہے تو اس کی بنسبت جد و جہد و عمل کی مختصر زندگی کے کئی درجے بہتر ہے۔ بندہ حق شیر ہے جبکہ موت اس کے لیے ہرن ہے۔ اس کے سینکڑوں مقامات میں سے موت ایک مقام ہے، یعنی اسے علم ہے کہ زندگی کا یہ خاتمہ نہیں ہے بلکہ یہ ایک دروازہ ہے زندگی کے ایک اور مقام میں داخل ہونے کا۔ زندہ روح فردوس بری سے رخصت ہوتا ہے۔ اس موقع پر بہشت کی حوروں کا اس سے تقاضا یعنی خواہش کرتی ہیں۔ سلطان شہید کی باتیں سن کر میرے صبر و سکون کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ میرا صبر و قرار جاتا رہا۔ اس وقت پیر رومی نے میرے کان میں کہا، اٹھ، عشق بے پرواہ ہے اور ہر دم سفر میں رہتا ہے، یعنی محبوب حقیقی سوا وہ ہر شے سے بے نیاز اور اس کی تلاش میں رہتا ہے۔ خواہ مکاں یہ دنیا ہو یا لا مکاں آخرت کی دنیا، وہ ہر جگہ مسافر ہے، کسی نہ کسی منزل کی طرف گامزن رہتا ہے۔ تو اس چار طرفوں والی دنیا مادی دنیا میں رہا ہے۔ جو کوئی اس میں گم ہو جاتا ہے وہ مر جاتا ہے، یعنی مادی دنیا ہی سے وابستہ رہنے والا صرف جسمانی طور پر ہی نہیں مرتا بلکہ اس کی روح بھی مر جاتی ہے۔ اگر تو زندگی کا خواہش مند ہے تو خود ہی اختیار کر اور اس چار سو دنیا کو اپنے اندر غرق کر، یعنی حیات جاوید یا بقا اسی صورت میں ممکن ہے جب انسان اپنی معرفت سے آگاہ ہو جائے اور یوں وہ تسخیر کائنات کر لے۔ جسمانی موت تو بہرحال ایک قدرتی امر ہے۔ جب تجھے اپنی معرفت حاصل ہو جائے گی تو دیکھ لے گا، جان لے گا میں کون ہوں اور تو کون ہے۔